کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ایسی جنریشن کو دیکھا ہے کہ شاید ہم نے ان کو نہ دیکھا ہوتا تو بہت سارے ہمیں دینی حقائق کا بتانا ہوتا۔ تعلیمی مراحل ایک لمبا دور ہوتا ہے، بچپن بھی، لڑکپن بھی۔ کون سے ایسے اساتذہ تھے جن کی تربیت، شخصیت سے آپ نے بہت زیادہ اثر لیا؟ ان میں اب میں کس کس کا نام لوں، جی چند ایک کا میں جی لے لیتا بالکل، ہوں۔ اچھا بالکل کہ پہلا جو دور تھا اس دور میں بڑے بڑے لوگ نکلتے تھے، کوئی خوارزمی بھی ہیں، ابن الہیثم بھی ہیں۔ اب کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کی کوئی شخصیات کیوں نہیں دے پا رہی؟ احمقانہ مطالبہ ہے بالکل ایسا کہ بندہ یہ کہے کہ علماء سائنس والا کام ہے، سائنس والا کام۔ علماء سائنسدان کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں یہ آئی اسپیشلسٹ ہے، یار ڈاکٹر ہو تم نے 21-22 سال لگائے، دل کا بھی آپریشن دل کا کر بھی لو۔ کر۔ یہ حماقت ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ تو یہ شخصیات کیا ان ایجادات کے ساتھ ساتھ دین کے بھی ماہر تھے؟ دینی نظام سے پیدا ہوئے، لیکن یہ اسکالرز یا ایکسپرٹس نہیں تھے۔ جو ہماری مساجد ہیں یہ الحمدللہ ہمارے دینی مراکز ہیں، ان میں جو اس وقت تربیتی تعلیمی نظام بڑا محدود سا رہ گیا ہے، اکثر مساجد میں ناظرہ کلاس ہی رہتی، ان کو بھی اپنے تعلیمی نظام کے اندر خود کو کچھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان میں سوشل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامیکل بھی ہیں، ریلیجیس بھی ہیں۔ جب کسی اسٹیٹ کی سرپرستی نہ ہو اور اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی انکم سورسز نہ ہوں تو ان حالات کے اندر پاکستانی قوم کی بہت بڑی عظمت، علماء کی بڑی محنت ہے۔ بچے کو ہم تربیت دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک اچھا بیٹا بھی بنانا چاہتے ہیں، اچھا انسان بھی، اچھا مسلمان بھی، یہ ہمارے مقاصد ہوتے ہیں۔ جب اس کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم اس کو کسی نہ کسی ایسے سلیبس کی طرف لے جاتے ہیں، نصاب کی طرف لے جاتے ہیں، اسکول کی طرف لے جاتے ہیں۔ زبردست قسم کے ادارے ہیں جن میں آکسفورڈ کا یا انٹرنیشنل لیول کا کوئی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں نہ صرف یہ کہ تربیت کا نظام نہیں ہے بلکہ بگاڑنے کا ماحول بھی اکثر اداروں میں ہے۔ ارشاد الشباب یہ نوجوان، ان کے لیے کوئی آپ نصیحت کا پیغام؟ ارشاد الشباب جی بالکل۔ تو امت کا فیوچر ہے۔